امریکہ بھی شیطان سے مل گیا، اسرائیل بھی شیطان سے مل گیا، عرب بھی شیطان سے مل گیا، یہودی شیطان سے مل گیا، عیسائی شیطان سے مل گیا، مسلمان شیطان سے مل گیا، شیعہ جو ہے شیطان کے تاریخ انبیاء میں شیطان اپنے اعمال سے پہچانا گیا۔ جیسے جیسے شیطان خیر کے خلاف سازش کرتا گیا، تاریخ ان چیزوں کو محفوظ کرتی گئی، آسمانی کتابیں اس کو وحی بناتی گئی تاکہ ہر دور کے شیطان کو پہچانو، بھیج بدل بدل کے وہ آتا ہے۔ اب جو کام وہ کر چکا آخری نبی کے دور میں وہ سارے کام دہرائے گا، تو 3 صورتوں میں آئے گا، پہچانتے رہنا اور جتنی بار آئے سنسار کرتے رہنا۔ یہ پتھر اس لیے پھینکوا رہے ہیں کہ لعنت کے پتھر کافی ہے۔ تم روز کعبے نہیں جا سکتے، کعبے نہیں جا سکتے، عادت تو پڑی رہے، شر سے نفرت تو رہے۔ دیکھیے شر سے نفرت کا نتیجہ یہ ہوا، اگر آپ شر سے نفرت نہ کرتے تو آپ سے اچھا کون تھا؟ آپ سے اچھا کون تھا؟ لیکن شر سے نفرت کی وجہ سے پتہ چلا کہ آپ ہو گئے برے، آپ ہو گئے کافر۔ تو یہ لفظ کافر آپ کے لیے ہے انعام، مطلب یہ کہ آپ کو کافر کہہ کے یہ بتایا جا رہا ہے کہ تم کیوں ایسا کر رہے ہو، تم خیر میں شر کو ملا کیوں نہیں رہے، تم الگ الگ کیوں دکھانا چاہتے ہو۔ یہ ہے آپ کی سزا۔ اگر آپ اس سزا سے بچنا چاہتے ہیں تو خیر میں شر کو ملا رہن دیجئے، آپ بھی یہی کیا کیجئے۔ یہ آپ کو عادت کیوں پڑ گئی ہے خیر سے شر کو الگ دکھانے کی؟ یہ عادت کس نے ڈال دی آپ کو؟ یہ کیسے آپ کو پتہ چل گیا؟ یہ انبیاء کے امت میں اکثریت پسند کرتی تھی خیر و شر مکس ہو کے چلے۔ کچھ لوگوں کا مزاج تھا وہ الگ ہو جاتے تھے، وہ الگ ہو جاتے تھے، وہ کہتے تھے بھائی اس طرح ہم کام نہیں کر سکتے، اس طرح کام نہیں چلے گا۔ ان چند لوگوں کی وجہ سے ہم کو بھی یہ سب کچھ بھگتنا پڑا۔ اگر سلمان، ابو ذر، مقداد، عمار، قنبر یہ لوگ بھی امت کی طرح سب کچھ ملا جلا رہنے دیتے تو ہم تک یہ بات ہی نہ پہنچتی۔ ہم کیا کریں؟ وہ مولا کے ٹریننگ یافتہ تھے، مولا سے انہوں نے فکر لی تھی، مولا نے ان کو یہ بات بتا دی تھی اگر خیر میں تم شر کو ملاؤ گے تو اللہ تم کو پسند نہیں کرے گا۔ ہم اللہ کے پسندیدہ بننے کے لیے یہ سب کچھ کر بیٹھے، ورنہ دنیا کیا بری تھی؟ دنیا تو بہت اچھی تھی، ہم بھی سلطنت کے مالک ہوتے۔ ہم نے سلطنت کو ٹھکرایا ہے، ہم نے سلطنت کو ٹھکرایا ہے شر پہ لعنت کرنے کے لیے۔ پتہ چلا شیطان سے اس وقت مقابلہ پوری کائنات کا نہیں ہے، شیطان کے مقابل نہ کوئی ملک ٹکا ہوا ہے۔ جملہ ہے قیمتی، امریکہ بھی شیطان سے مل گیا، اسرائیل بھی شیطان سے مل گیا، عرب بھی شیطان سے مل گیا، یہودی شیطان سے مل گیا، عیسائی شیطان سے مل گیا، مسلمان شیطان سے مل گیا، شیعہ جو ہے شیطان کے ڈٹے ہوئے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں یہ مجلسیں میلوں میلوں شیطان سر پیٹتا بھاگ رہا ہے، پریشان دوڑ رہا ہے، اپنی قوم کو جمع کیا ہوا ہے، محرم آ گیا، تبرہ کے میزائل آ رہا ہے، بچو بچو بچو۔ یہ ہے خیر و شر کی لڑائی، یہ ہے خیر و شر کی لڑائی، کس شان سے لڑی جا رہی ہے؟
کربلا نہ ہو تو ہم کیسے جانیں، ہم کیسے پہچانیں، ہم کیسے سمجھیں؟ امام حسین نے سمجھایا، کہا دیکھو الگ الگ کیسے کرتے ہیں، سارا عمل تو یہ ہے، مشکل ترین امر یہ ہے کہ ایک آ کے آپ سے لپٹ جائے کہ میں آپ کا جانثار، میں آپ کا عاشق، اور دل میں کچھ اور۔ اب آپ اس کو بھگائیں گے کیسے؟ انبیاء کی زندگیوں میں یہ تھی مشکلیں، ہم آپ کی قوم ہیں، ہم آپ کی قوم ہیں۔ اب انبیاء کہیں اس کو نکالو یہ منافق ہے، تو پبلک کہے گا آپ کو کیسے پتہ، اتنی تو محبت آپ سے کر رہا ہے۔ تو امت نے کی چالاکی، ہم جانثار، ہم جانثار، جان فدا، ہم آپ پر فدا۔ اللہ نے کہا ان کی یہ محبتیں، ان کے یہ دعوے، یہ جان کا نثار کرنا، پھر انہیں آزماؤ، جب آزما لو گے تو اوروں کو بھی پتہ چل جائے گا، مارو گے، پیٹو گے، نکالو گے، قید کرو گے، پھانسی دو گے، لوگ کہیں گے اپنے ہی صحابی کو مار رہے، اپنی امتی کو مار رہے۔ یہ تو کلمہ پڑھ چکے، اب جب کلمہ پڑھ لیا تو اب کچھ دینا نہیں چاہتے، انہیں حصے دار نہیں بنانا چاہتے، اپنے ہی ساتھیوں کو مار رہے ہیں۔ سیاست میں ہوتا تو یہی ہے، پہلے تو پارٹی مضبوط بنتی ہے، جب خود مضبوط بن جاتی ہے تو جو ذرا آگے آ رہے ہوتے ہیں تو ایک لیڈر ابھرتا ہے، کہتا ہے اس کو بھی ہٹاؤ، اس کو بھی ہٹاؤ، اب اسے بھی راستے سے ہٹاؤ، اب اسے بھی۔ اب میں آپ کو کیا بتاؤں، یہ تو سیاست کی تاریخ ہے۔ اور ظاہر ہے کہ بچوں کے لیے اگر میں پڑھوں تو پھر تفصیل میں چلا جاؤں کہ بھئی ہندوستان کو آزاد کرا لو انگریزوں سے، سارے لیڈر ساتھ لگ گئے، اس میں محمد علی جناح بھی تھے، اس میں نہرو بھی تھے، مہاتما گاندھی سب کے ہیڈ تھے، لیکن سب سے زیادہ جو کام کر رہے تھے وہ سبھاش چندر بوس کر رہے تھے۔ انہوں نے ایک آزاد قوم فوج بنا لی تھی، وہ جہاز وہاز لے آئے تھے، وہ کہتے کہ لڑو انگریزوں سے۔ گاندھی یہ کہہ رہے تھے کہ لڑو نہیں بلکہ صرف امن کے ساتھ مظاہرہ کرو، دونوں میں ہوا ٹکراؤ۔ سبھاش چندر بوس کا جہاز کہیں غائب ہو گیا، پتہ نہیں چلا، پتہ چلا ایک لیڈر راستے سے ہٹا دیا گیا، پھر اب دوسرا لیڈر قائد اعظم کیسے ہٹایا جائے، ابھی تو گاندھی کے ساتھ تھے، ان کا کچھ ایسا کرو معاملہ کہ ہو ہی جائے۔ انہوں نے مسلم لیگ کے رکن اسمبلی میں کم کر دیے، کانگریس کے زیادہ کر دیجئے، لیکن دونوں الگ ہو گئے۔ جب دونوں الگ ہو گئے قائد اعظم نے کہا ہمیں ملک چاہیے، لیجئے ایک لیڈر اپنا ملک بنا کے بیٹھ گیا، اب گاندھی جی پھیل گئے، ہندوستان پورا لے لیا، کانگریس کو پورا ملک مل گیا۔ یہ ہر سیاست میں ہوتا ہے، ہمارے ملک میں بھی بہت سی پارٹیاں بنی، مسلم لیگ بنی، پھر حصے ہوئے، پھر کچھ اور ٹکڑے ہو گئے، پھر کچھ چھانٹے گئے، کچھ نکالے گئے، کچھ مر گئے، کچھ پھانسی چڑھ گئے۔ جو پارٹی بنتی ہے اس میں چھانٹی ہوتی ہے۔ کچھ ایسے ہی انبیاء کی تاریخ بھی ہے، لوگ آتے رہتے ہیں، کچھ نئے ہوتے ہیں، کچھ پرانے ہوتے ہیں، وہ آگے بڑھنا چاہتے ہیں، پیچھے والوں کو آگے ہٹانا چاہتے ہیں، جو پہلے خدمات کر چکے تھے آنے والے چاہتے ہیں کہ ان کو پیچھے ہٹا دیں، ان کے زیادہ فضائل بیان نہ ہو، ان کا زیادہ ذکر نہ ہو۔ تو اللہ نے کہا کہ جو آپ کے سینئر لوگ ہیں ان کے بیان کیجئے فضائل، اور جو جونیئر لوگ ہیں جو بعد میں کلمہ پڑھ کے آئے ہیں ان کی بھی پہچان کرائیے اور ان کو پرکھیے، اور جگہ جگہ پرکھیے۔ پرکھنے کا طریقہ ہم آپ کو بتائے دیتے ہیں۔ دیکھیے یہ عمر ابن عبد ود مقابل آ گیا ہے، آپ پکار کے کہیے اس سے مقابل کون جائے گا؟ ہے تو سب جانثار، ہے تو سب جانثار۔ اب یہ آزمائے جا رہے ہیں، یہ آزمائے جا رہے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ وہ احزاب یعنی سارے فریق مل گئے تھے، یہودی، مکے کے کافر اور دیگر قبائل، سب نے مل کر کہا تھا محمد کو ختم کر دو، اسلام کو ختم کر دو تاکہ ہم یلغار کر دیں گے، سب لوگ مل کر مدینے میں محدود کر کے سب کو مار ڈالیں گے۔ آ گئے بیرون مدینہ، پہاڑیوں کی پناہ گاہ میں اپنے خیمے ڈال کے لشکروں کو لے کے آ گئے۔ اور قرآن کہتا ہے سورہ احزاب میں، پورا سورہ ہے سورہ احزاب، کہ ایسے لشکر آئے تھے کہ پہاڑیوں کی چوٹی سے لے کر نیچے تک ایسا لگتا تھا چاروں طرف لشکر، اور ایک عجیب منظر قرآن نے کھینچا، لگتا تھا آسمان سے لشکر اتر رہا ہے، زمین سے لشکر ابل رہا ہے۔ یہ مسلمانوں کی نگاہوں کی تعریف اللہ نے کی ہے، جو ان کو نظر آ رہا تھا، ادھر لشکر ادھر لشکر، ادھر لشکر ادھر لشکر۔ اور ایسے میں رسول اللہ وہاں خیمے لگائے، سب کے بیچ میں 32 دانتوں میں ایک زبان، چاروں طرف سے رسول اللہ گھرے ہوئے، بیچ میں خیمے، خیموں میں مسلمان،
اور سب ایک دوسرے سے کہہ رہے تھے کان میں برے پھنسے. یہ لفظ آپ سمجھے نہیں, برے پھنسے. بدر کا میدان کھلا تھا, احد کا میدان کھلا تھا, بھاگنے کے راستے تھے, یہاں سے بھاگنے کا راستہ نہیں تھا.